پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. آج بھی ہمارا فوکس اسامہ بن لادن کی پاکستان کی سرزمین پر مارے جانے والے کے بعد کے واقعات جو ہیں اس کے اوپر ہے. اسٹیٹ فور ایک ادارہ ہے, تنظیم ہے جو دنیا بھر میں اہم ترین معاملات کے اوپر جس کا تعلق ملکی یا علاقائی یا گلوبل سلامتی سے ان کے اوپر وہ آرٹیکلز لکھتا ہے. اس کا ایک آرٹیکل جو ہے 5 مئی کو انہوں نے لکھا, وہ میرے سامنے ہے. اس کا آخری پیراگراف لکھا گیا ہے کہ اسامہ بن لادن کی مارے جانے کی امپلیکیشنز جو اثرات جو ہے پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہیں. نہ صرف اس خطے کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہیں, اور آنے والے دنوں میں اس سے پاکستان کی سیکیورٹی میں مزید خرابی پیدا ہو سکتی ہے. ہمارے یہاں پر اگر پاکستان کے اندر لینڈ کریں تو لوگوں سے بات کریں تو وہ دیر ایکچولی ورڈ, جو مجھے فیس بک کے اوپر رسپانس آتا ہے, جو ای میلز ایکسچینج ہوتی ہیں, جو ایس ایم ایس چل رہے ہیں, یا عمومی بات چیت ہو, آپ بھی آپس میں بات کر رہے ہوں گے. لیکن جب ہم پالیسی میکر سے بات کرتے ہیں بالخصوص حکومت کے اندر, تو ایک احساس ہوتا ہے کہ شاید یا تو ہم کسی اور ملک کی بات کر رہے ہیں, یا پالیسی میکرز کے پاس کچھ ایسا معاملہ ہے, وہ اتنے ری ایشورڈ فیل کر رہے ہیں کہ ہم وہ معاملہ جانے بغیر ان جیسا کانفیڈنس نہیں لا سکتے. تو آج پوچھتے ہیں کہ یہ فرق کیوں ہے پاکستان کی اسسمنٹس کے بارے میں. قمر زمان کائرہ صاحب پیپلز پارٹی کی طرف سے, میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں, اور احسن اقبال صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری. ہارون رشید صاحب بھی ہمیں جوائن کر گئے. کل ایک سینئر ملٹری کمانڈرز کی بریفنگ میں ہارون صاحب موجود تھے. ہم تو نوٹس لیتے رہے, ہارون صاحب تجزیہ کرتے رہے بیٹھے ہیں. اب ان سے پوچھیں گے ان کا تجزیہ کیا ہے. لیٹ می آسک یو فرسٹ احسن اقبال صاحب کہ پاکستان کو اگر آپ مختصراً ہمیں بتائیے گا کہ پاکستان کو ان واقعات کے بعد کتنے بڑے خطرے کا سامنا ہے, یا ملک کی حالت کتنی خراب ہے, اتنی ہی خراب ہے جتنی بیان کی جا رہی ہے, یا اس سے کم یا اس سے زیادہ؟ واٹ از یور ٹیک؟ دیکھیے طلعت, میں سمجھتا ہوں کہ آج ہر پاکستانی اسی طرح غمگین بھی ہے اور پریشان ہے جیسے 71 کے بعد تھے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں ہم یہ جسٹیفائی کر رہے ہوں کہ اسامہ بن لادن کے ساتھ کیا ہوا, اچھا ہوا یا برا ہوا. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں مسلسل یہ ایشورنس تھی ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کی طرف سے, ہماری حکومت کی طرف سے, کہ نو بوٹس آن گراؤنڈ, کہ ہماری جو ٹرمز آف انگیجمنٹ ہیں بیرونی دنیا کے ساتھ وہ یہ ہیں کہ آپ چلیں ڈرون حملے آپ کرتے ہیں, ہم اس پہ احتجاج کرتے ہیں, یا ہم نے آپ کو سپیس دی ہوئی ہے, لیکن پاکستان کی سوئل کے اوپر کوئی غیر ملکی آپریشن یا غیر ملکی فوج قدم نہیں رکھ سکتی. اور یہی وہ ایک بات تھی جس کو ہم نے دیکھا جب ایک چوکی پر حملہ ہوا تو ایک بڑا بھرپور ری ایکشن ہوا. وہ ایک سرحدی چوکی تھی قبائلی علاقوں پہ, جب چند ہیلی کاپٹرز نے وہاں پہ فائرنگ کی تو نیٹو کی سپلائی بند ہو گئی, اور پھر امریکہ نے معذرت بھی کی اور اس کی سارے سلسلہ ہوا. آج اب ایک ایسا آپریشن کہ جس میں تقریباً 30 منٹ وہ ملک کے اندر آئے, اخباری اطلاعات کے مطابق 40 منٹ کا آپریشن کیا, پھر 30 منٹ وہ واپس گئے, کوئی پونے دو گھنٹے کی یہ جو انٹروژن ہوئی, اس میں دیکھا کہ کوئی رسپانس کسی سطح پر ایسا نہیں ہے کہ جو پبلک کو دیکھنے میں ری ایشور کر سکے. پھر جو ایکسپلینیشن آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی جس ایریا میں وہ ہوا وہ ایک سویلین کوریڈور تھا اور لہٰذا وہ ایک انڈیفینڈڈ تھا. اب پاکستان کی میرے خیال میں تو 95% سے زیادہ جو علاقہ ہے وہ اس طرح تو انڈیفینڈڈ ہی ہے نا. وہاں تو کوئی توپ خانہ نہیں ہے, وہاں پہ کوئی جتنے شہر ہیں ہمارے, جتنی ڈیمز ہیں, یہ 71 سے کیوں کمپیئر کر رہے ہیں؟ دیکھیے جو قوم کا مرال ہے, جس طرح 71 میں قوم کا مرال بہت نیچے ہو گیا تھا, آج قوم پھر ایک دفعہ یہ محسوس کر رہی ہے کہ ہم شاید بہت انسیکیور ہو گئے ہیں. میں ابھی باہر تھا برسلز میں, یورپین یونین کی ایک کانفرنس تھی کشمیر کے اوپر, تو جب یہ واقعات ہوئے میں ادھر ہی تھا, اور جس طرح آج بین الاقوامی میڈیا ہم پر تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے, ایک طرف 71 کی پیرلل ہے, دوسری طرف کارگل کی ایک پیرلل نظر آتی ہے. جس طرح کہ کارگل کے بعد بھی پاکستان پر حملہ ہوا تھا اور ساری دنیا ہمیں کوئی غیر ذمہ دار ملک یا روگ سٹیٹ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ملک کی بڑی سبکی ہوئی ہے ہر طرف. تو آپ کے خیال میں ڈیفینڈ نہیں کر رہی حکومت وقت جو ہے؟ حکومت تو نظر نہیں آتی نا, حکومت نظر نہیں آتی. قائرہ صاحب یہ جو تصور ہے کہ حالات جتنے بھی خراب ہوں, اگر قائدین جو ہیں وہ قد کاٹ دکھا دیں تو شاید لوگ ری ایشورڈ فیل کرتے ہیں. یہ حکومت نہ ہونے کا جو ایشو ہے یہ کیوں بار بار اٹھایا جا رہا ہے؟ طلعت صاحب اس طرف آنے سے پہلے میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ جو پہلا آرگومنٹ جس طرح شروع ہوا جی اس کو تھوڑا سا دیکھا جائے. یہ جو احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ 71 والی کیفیت میں ہے, قوم بڑی سوگوار ہے. پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی پچھلے کافی عرصے سے جب سے رادر رشیا
نے افغانستان کو انویڈ کیا، اس وقت سے ہم نے پاکستان کی ریاست کو کمپرومائز کیا تھا، اور ہمارے بہت سارے پاکستان کی ریاست کے اندر ہم نے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو اور ان گروپس کو مسلح کیا اور ان کو فریلی موو کرنے کی اجازت دی. پاکستان کے اندر بھی کمپرومائز تو وہی ہو گیا تھا. لیکن پاکستان کی سرزمین پہ اسامہ بن لادن کا مارا جانا، اس کے 2-3 پہلو ہیں، ان کو تھوڑا تھوڑا سیگریگیٹ کر لینا چاہیے. ایک پہلو یہ ہے کہ اسامہ بن لادن کون تھا. ارون رشید صاحب آگے ان کو پروگرام میں ہم دعوت دیتے ہیں. آئیے جی، گو اہیڈ. اسامہ بن لادن کون تھا؟ پاکستان کا دوست تھا، پاکستانی تھا، دنیا کے پاکستان کے اس خطے کے امن کا دائی تھا، اس خطے میں لوگوں کو امن کی تبلیغ کر رہا تھا. یا پاکستان میں اس خطے میں آج دہشت گردی کے جو سارے افریت پھیلا ہوا ہے، اس کی ایک جڑ وہ تھا. پاکستان کے اندر بیٹھ کے وہ 2 سال سے تھا، 4 سال کا تھا. یہ کوئی ایک بندہ نہیں تھا، اس کے کئی گروپ کے لوگ پہلے مارے گئے یا پکڑے گئے، جو ہماری ایجنسیز نے پکڑے ہیں، ہماری فوج نے پکڑے ہیں، ہمارے سیکورٹی فورسز نے پکڑے ہیں. تو اچھا ہوا قصہ ختم ہوا آپ کہہ رہے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہلو پہ بھی ڈیبیٹ کریں. اس کو کیوں چھوڑ دیا ہم نے کہ جی ٹھیک ہے مارا گیا، چھوڑ دے. کیوں چھوڑ دیں بھائی؟ وہ کون تھا؟ میں اس پہ آتا ہوں جی، اس پہ آتا ہوں. دیکھیں نا، آپ نیشنل انٹیگریٹی اور سیکورٹی کے بات کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کرنی چاہیے ایک چوکی پہ حملہ ہونا، پاکستان کے سولجرز کے اوپر اٹیک ہونا یقیناً بہت بڑا ہمارے لیے، ایک سولجر ہمارا بڑا قیمتی ہے. لیکن دنیا کا ایک ہائی ویلیو ٹارگیٹ جو پاکستان کا نہیں، اس ریجن کا اور پوری دنیا کے عذاب کے لیے عذاب ہے، وہ آرگنائزیشن اگر پاکستان کے اندر مختلف علاقوں میں ہے اور اس کے اوپر پاکستان کی فورسز سب سے زیادہ کامیاب آپریشن کر رہی ہے. ہاں یہ بات اب دوسرا ہی پہلو یا اور پھر اسامہ بن لادن نے اس خطے میں دہشت گردی کی ابتدا کی ہے. ٹھیک، پاکستان کی کرنے کی کوشش یہ نہ دیکھیں کیا ہم یہ دیکھیں کیا ہوا، یہ نہ دیکھیں کیسے ہوا. نہیں، میں اس پہ بات کر رہا ہوں. اب کب ہوا نا، کیسے ہوا، اس کے اوپر ہماری گورنمنٹ نے بھی، فارن آفس نے بھی، پرائم منسٹر نے بھی، آرمی چیف نے بھی، تینوں سطح سے اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے. یقیناً یہ بات بہت، اس سے پاکستان امریکہ کے تعلقات میں بہت نازک سطح پہ پہنچ گئے، بہت خرابی پیدا ہوئی ہے. بالکل یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی. اور یہ بھی بڑا واضح طور پہ کہا گیا کہ اگر فیوچرسٹلی ایسا ہوتا ہے تو پھر حالات بہت زیادہ خراب بھی ہو سکتے ہیں. کیا خراب ہو سکتے ہیں؟ مثلا کوئی پالیسی یہ تو ہم جاننا چاہیں گے دوبارہ ہو تو دیکھیں نا طلعت صاحب، اگر دوبارہ ہوں گے تو فرض کریں ان کا کوئی اگر ایسی کوئی موومنٹ ہوتی ہے اور ہماری فورسز ان کو اٹیک کر لیتی ہے تو ایک لڑائی کی کیفیت ہو جاتی ہے نا. حالات زیادہ خراب ہونے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اب آپ لڑائی کی کیفیت میں آپ کی حکومت لڑائی کی آرڈر دے گی؟ بالکل کرے گی، کیوں نہیں کرے گی. پاکستان کی سوورینٹی کو مکمل طور پہ کمپرومائز. طلعت صاحب میری گزارش سنیں، پریزیڈنٹ صاحب نظر نہیں آ رہے، پریزیڈنٹ صاحب، ڈیفینس منسٹر نے بات نہیں کی ہے، فارن منسٹر آپ کا ہے نہیں، منسٹر آف اسٹیٹ فار فارن افیئرز، یہ منسٹر آف اسٹیٹ فار فارن افیئرز از منسٹر آف فارن افیئرز. یہ بات نہیں ہے طلعت صاحب، منسٹر کے پاس وہی اختیار ہے. چلیں بات تو یہ نا بھائی، وہ اس کے پاس سیم اسٹیٹس. اچھا ٹھیک ہے. اب اگر پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں تو پرائم منسٹر صاحب کوئی لگی ٹرپ پہ تو نہیں گئے، کوئی سیر کرنے تو نہیں گئے. ان کا آلریڈی ایک طے شدہ شیڈول تھا اور وہ پاکستان کے اندر اپنی میٹنگز کر کے اپنی سیکورٹی فورسز سے، اپنی انٹیلیجنس ایجنسی سے مکمل بریفنگ لے کے، اور ایک اہم ملک ہے فرانس بھی، ان کو اگر جا کے ہیڈ آف گورنمنٹ جا کے پاکستان سے زیادہ اہم ملک ہے، پاکستان سے زیادہ اہم ملک ہے، اہم ملک ہے، لیکن اگر پاکستان کا مقدمہ ہی لڑ رہے ہیں نا. اچھا یہ ذرا احسن صاحب اس پہ بات کریں گے، لیکن میں ہارون رشید صاحب کو ایک کمنٹ آپ سے. ہارون صاحب، یہ جو فیلنگ ہے 3-4 دنوں سے میں بات کر رہا ہوں کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں حکومت کے اندر جو پارٹیز ہیں ان سے، تو یہ فیلنگ یہ ملتی ہے جی کہ ٹھیک ہے ایشو ہوا ہے لیکن اتنا یہ بڑا ایشو نہیں ہے. دونوں پہلو دیکھیں جو آپ نے ذکر کیا، اپوزیشن سے بات کرتے ہیں اور عام لوگوں سے بات کرتے ہیں، سینس یہ ہوتی ہے کہ بہت بڑا دھچکا لگا ہے. کل کی بریفنگ میں آپ بھی موجود تھے، اس کے اندر بھی یہی فیلنگ تھی کہ جی بہت بڑا دھچکا لگا ہے، کوتاہیاں بھی ہیں، ناکامیاں بھی ہیں. یہ دھچکا ہے یا نہیں ہے؟ یہ اتنا بڑا وائڈ کیوں ڈفرنس ہے کہ دھچکا ہے یا نہیں؟ 2-3 وجہ سے بہت شاکنگ ہوا. ایک تو یہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا وہ وہاں ہوگا، ٹھیک، اور اس طرح ہماری سیورنٹی کمپرومائز ہوگی. اس پہ جو امریکیوں نے زخموں پہ ہمارا نمک چھڑکنا شروع کیا، اور یہ لڑائی تو پہلے سے آئی ایس اے کی ان کی ہو ہی رہی تھی، ٹھیک، اور اس پس منظر کو لوگ سڈنلی بھول گئے صدمے میں کہ ہم ان سے کہہ رہے تھے تعداد کم کرے ریمنڈ ڈیوس والے کیس والے معاملے کے بعد. یہاں آلریڈی بہت غلط فہمیاں تھیں اور اس میں سڈنلی یہ واقعہ ہو گیا اور لوگوں کے ذہن میں میرا خیال ہے 71 کے خوف کے سائے بھی تازہ ہو گئے. اور کیوں ہو گئی یہی میں جاننا چاہ رہا ہوں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کانفیڈنس نہیں ہے نا جی اس امریکہ حکومت پہ، تو کانفیڈنس بالکل نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے مقابلے میں تو یہ ذرا سی ہمت بھی نہیں دکھا ہے، مطلب ہمیں ان سے جنگ تو نہیں کرنی، ہماری ان کی جنگ ہے ہی نہیں، اور ہمارا تو کوئی ساری دفاعی تیاریاں بھارت کے لیے ہیں، اپنا اس سے ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ شکوک و شبہات بھی ہیں اس حکومت کے بارے میں،
حسین حقانی جیسا آپ کا سفیر وہاں بیٹھا ہوا ہو, ویزے جس طرح سے دیے گئے آپ کو بھی پتا ہے. کل کی بریفنگ میں کہا گیا کہ مئی یا شاید جولائی 2010 کے بعد حسین حقانی کو تو دنیا کا کوئی آدمی 10 روپے کے لیے ٹرسٹ نہیں کرے گا, ہم نے اس کو ملک کے لیے ٹرسٹ کیا ہوا ہے نا حالات میں. نہیں, بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس پہ جو فیصلہ کرنا ہے, دفاع ہماری سیکورٹی فورسز نے کرنا ہے, پاکستان کا پالیسی گورنمنٹ نے مرتب کرنی ہے, اور پالیسی بڑی واضح ہے. کیا واضح ہے پالیسی بڑی واضح ہے. پاکستان کی دنیا کا کوئی گورنمنٹ بھی کبھی اپنی اسٹیٹ ہماری حکومت ایک یونانیمس بات ہے نا, دنیا ساری میں ایسا ہوتا ہے کہ جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ دفاع اپنی ریاست کا, اپنے ملک کے لوگوں کا دفاع کرنے کے لیے ہوتی ہے. اگر ان کا نہیں کر سکتی تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے, اور سیکورٹی فورسز کیا ہوتی ہے, اسی کام کے لیے ہوتی ہے. سوال میں بار بار یہ کر رہا ہوں کہ آپ اس کو دونوں پہلوؤں کو ساتھ لے کے چلیے. کل سینئر ملٹری کمانڈرز کا یہ کہنا تھا, اور ہارون صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, کھل کے بات کرتے ہیں کیونکہ وہ رپورٹ بھی ہو چکا ہے, ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کی طرف سے پالیسی پیرامیٹر جو ابینڈن کر دیا گیا, یعنی ہمیں کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, وہ بتائیں تو صحیح, اکاؤنٹیبلٹی لیں. وہ کاؤنٹر ٹیررزم پہ کیا کہہ رہے تھے کہ جی مجھ سے تو آج تک کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ کاؤنٹر ٹیررزم کس طریقے سے کرتے ہیں, ہم خود بریفنگ دے دیں تو دے دیں. سینئر موسٹ آفیسر مجھ سے کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں. اب یہ کہا کہ ایک ہم نے ادارہ بنایا تھا کاؤنٹر ٹیررزم کا, اس میں 2 منسٹروں میں اور وزیر داخلہ میں اختلاف تھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے تحت ہوگا, وزیر داخلہ تک کے تحت ہوگا. وہ کہتے ہیں ون آف دا اصل بات اس کو ختم ہی کر دیا آپ سے شروع کی تھی نا کہ اسی قسم کا پیرالائسس اور کرائسس پیدا ہوا تھا کارگل کے بعد, اور اس کرائسس کے بعد ہماری حکومت نے کچھ اقدامات اٹھانے شروع کیے تھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ تسلسل جاری رہتا تو ہم بہت سارے مسائل سے بھی بچ جاتے. پہلی بات یہ تھی کہ جو ڈیفنس کیبنٹ کمیٹی ہے وہ ایک ہمارے پاس ادارہ تو موجود ہے, لیکن وہ ایک بڑا انسٹرکچرڈ ادارہ ہے, اور یہ محسوس کیا گیا تھا کہ ڈیفنس کیبنٹ کمیٹی کا ایک پرماننٹ سیکریٹریٹ ہونا چاہیے. اس کی میٹنگز جو ہیں وہ زیادہ ایک ریگولر انٹرول سے ہونی چاہیے, اور اس پرماننٹ سیکریٹریٹ کے اندر سول اور ملٹری سائٹ سے پرماننٹ لوگ ہوں جو مختلف ایشوز کے اوپر پیپرز بنائے, پالیسیز بنائے, جو کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کی بھی اونرشپ ہو, ملٹری کی بھی اونرشپ ہو. یہ ویکیوم نہیں ہونا چاہیے. جو انٹرفیس ہے سول ملٹری پالیسی میکنگ کا, وہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری مجھے یاد ہے کہ ایک اسی طرح پرائم منسٹر نے کیبنٹ کمیٹی بنائی تھی جس کی میٹنگز 2 یا 3 فارن آفس میں ہوئی تھیں, جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو آئی ایس آئی ہے اس کے جو آپریشنز ہیں اس کی اوورسائٹ کرے. ٹھیک, اور یہ کمیٹی بھی ایک بنی تھی کیبنٹ کی, میں خود اس کا ممبر تھا, اور وہ بھی شروع ہوا تھا سلسلہ. لیکن اس کے بعد پھر ایک دم وہ سارا سلسلہ ختم ہو گیا. بلکہ مجھے یاد ہے کہ اینڈ آف جولائی یا اگست کے شروع میں ایک سینئر آفیسر نے مجھے کہا کہ دیکھیے سر, اب ہماری جو سمجھ میں بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ یا کورٹ مارشل ہے یا مارشل ہے. ٹھیک, لیکن چونکہ پولیٹیشین ویک ہیں, پولیٹیکل گورنمنٹ میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ مشرف صاحب کا کورٹ مارشل کر سکیں, لہذا یہ مارشل لا لگا.